امریکہ کی چین پر ٹیرف پر مزید 50% اضافے کی دھمکی۔ چین سمیت ان تمام ممالک پر مزید ٹیرف لگائیں گے جو ہم پر ٹیرف لگاتے ہیں۔ کئی ممالک ٹیرف پر مذاکرات کے لیے رابطہ کر رہے ہیں۔ یورپی یونین کے ساتھ تجارت منصفانہ اور باہمی تعاون پر ہونی چاہیے۔ غزہ جنگ رکنے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ غزہ کے پٹے کو کنٹرول اور ملکیت میں رکھنا سب کے مفاد میں ہوگا۔ فلسطینیوں کو غزہ سے دوسرے ممالک میں منتقل ہونا جانا چاہیے۔ غزہ کو آزاد علاقہ بنائیں گے۔ ایران کے ساتھ براہ راست بات چیت کر رہے ہیں۔ ڈیل کے امکانات ہیں۔ امریکہ ایران کے ساتھ تصادم سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی نیتن یاہو کے ساتھ ملاقات کے بعد مشترکہ پریس کانفرنس۔ ٹرمپ ٹیرف پر برطانوی اور کینیڈین وزرائے اعظم کا سخت رد عمل۔ تجارتی جنگ کوئی نہیں جیتے گا۔ قومی مفاد کے تحفظ کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے۔ موجودہ صورتحال چیلنجنگ ہے، عالمی معیشت کے لیے سنگین ہو سکتی ہے۔ تجارت کی راہ میں رکاوٹوں کا شراکت داروں کے ساتھ مل کر دور کریں گے۔ قومی مفاد اور کرنسی کا تحفظ یقینی بنانے پر ہی امریکہ سے آزاد تجارتی معاہدہ کریں گے۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کا اعلان۔ ٹیرف سے امریکی کے ساتھ بازاری کے امکانات بڑھ گئے۔ اضافے سے کینیڈا کو نقصان پہنچے گا۔ اپنے ملک کو نقصان سے بچانے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ کینیڈین وزیر اعظم مارک کارنی کا رد عمل۔ ایران نے امریکی صدر کے براہ راست مذاکرات کے دعوے کی تردید کر دی۔ ایران کو امریکہ سے بات چیت میں جلدی نہیں، گیند امریکہ کے کورٹ میں ہے۔ ایرانی تجویز کا جواب امریکہ نے دینا ہے۔ دوست اسلامی ملک کی تجویز پر بات چیت ہو سکتی ہے۔ عمان کی وساطت سے بالواسطہ مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ امریکہ سے مذاکرات صدارتی سطح پر نہیں، وزارت خارجہ کی سطح پر ہوں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا رد عمل۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا امریکی وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ۔ دو طرفہ تعلقات، علاقائی سلامتی، اقتصادی تعاون پر تبادلہ خیال۔ اسحاق ڈار کا پاک امریکہ اشتراک مزید مضبوط بنانے کی عزم کا اعادہ۔ تجارت اور سرمایہ کاری کے شعبے میں تعاون پر زور۔ مارکو روبیو کا پاکستان کے ساتھ معدنیات کے شعبے میں تعاون کی خواہش کا اظہار۔ معیشت اور تجارت میں تعاون دونوں ملکوں میں مستقبل کے تعلقات کی پہچان ہوگا۔ امریکی وزیر خارجہ کی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی کوششوں کی تعریف۔ دونوں رہنماؤں کی افغانستان کی صورتحال پر بھی گفتگو۔ مارکو روبیو کا افغانستان میں چھوڑے گئے امریکی فوجی ساز و سامان کے مسئلے کو حل کرنے کی ضرورت پر اتفاق۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروز کا پاک امریکہ وزرائے خارجہ کے رابطے پر بیان۔ سیکرٹری خارجہ نے داعش کمانڈر شریف اللہ کی گرفتاری اور حوالگی پر شکریہ ادا کیا۔ دونوں رہنماؤں نے انسداد دہشت گردی میں تعاون جاری رکھنے کی اہمیت پر زور دیا۔ ٹیلی فونک گفتگو میں پاکستان پر امریکی ٹیرف اور تجارتی تعلقات کے فروغ پر گفتگو ہوئی۔ دونوں رہنماؤں نے عالمی چیلنجز کا مل کر مقابلہ کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ سیکرٹری خارجہ نے پاکستان میں معدنیات کے تجارتی مواقع بڑھانے پر گفتگو کی۔ ابھی چند دن پہلے ہم نے بجلی کی قیمتوں میں ایک اجتماعی کاوشوں سے 7.5 روپے اوسطاً زندگی کے ہر شعبے کے لیے قیمت کم کی ہے۔ اس میں مزید کمی لانے کے لیے اب ہم جو ریسٹرکچرنگ ریفارمز جو ہیں اس کے اوپر بھرپور توجہ دی جا رہی ہے، اور انشاءاللہ امید کی جانی چاہیے کہ آئندہ آنے والے مہینوں میں مزید بہتر نتائج نکلیں گے۔ اس کا الٹیمیٹ اس کا کیا فائدہ پہنچے گا؟ پاکستان کی جو معیشت جو کہ الحمدللہ میکرو لیول پر سٹیبل ہو گئی ہے۔ وزیر اعظم کا عالمی سطح پر تیل کی کم ہوتی قیمتوں کا فائدہ عوام کو پہنچانے کا اعلان۔ بجلی کی قیمتوں میں مزید کمی کا اشارہ بھی دے دیا۔ جیسے بجلی کی قیمتوں میں کمی کر کے عوام کو فائدہ پہنچایا، تیل کی قیمتوں میں کمی کا فائدہ بھی عوام کو پہنچائیں گے۔ آنے والے مہینوں میں بہتر نتائج سامنے آئیں گے۔ توانائی کے شعبے میں اصلاحات سے بجلی کے نرخوں میں کمی ممکن ہوئی۔ میری ٹران سیکٹر میں پائیدار اصلاحات کے لیے ٹاسک فورس متحرک ہے۔ عالمی معیشت سمندری وسائل اور ان تک رسائی سے وابستہ ہے۔ وزیر اعظم کا میری ٹران سیکٹر میں اصلاحات سے متعلق اجلاس سے خطاب۔
अमेरिकन कांग्रेस में सैकड़ों ऐसी बिलें आ जाती है, वो प्रोसेस हो जाता है, साल लग जाते हैं, लोग अपने प्रोसेस करते हैं। पीटीआई का उसके साथ कोई लेना देना, किसी ने कोई राब्ता नहीं किया, न हमारा कोई राब्ता है। और इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो एक नए राब्तों से मुतालिक बातचीत हो रही है, तो क्या वो इस्टेब्लिश हो उन चुके हैं? राब्तों से मैं इतना ही बाखबर हूँ जितना आप बाखबर है। अमेरिकन कांग्रेस ने कहा पीटीआई से कोई राब्ता नहीं किया, अमेरिकी कांग्रेस के बिल से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। अमेरिका में बिल आते रहते हैं, कोई पास होते हैं, कोई नहीं होते। मैंने बिल देखा है, ना पीटीआई का इस बिल से कोई लेना देना है। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए इस बार संजीदा इकदाम करेंगे। अदलिया फैसला नहीं करती तो हमारा सियासी अलायंस फैसला करेगा। मौलाना का कहना है 15 अप्रैल के बाद हमें आगाह करेंगे। आजम सवाती ने ऐसी कोई बात नहीं की जिस पर एक्शन लें। एस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्तों का इतना ही इल्म है जितना आपको है, मगर रास्ता निकलना चाहिए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर बोहर की दुनिया न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। अली अमीन गंडापुर के बयान पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। असद कैसर, शहराम तुर्कई पार्टी के सीनियर लोग हैं। अली अमीन गंडापुर को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था। पार्लिमानी पार्टी का अपने अरकान कौमी असम्बली के साथ इजहार यकजहती। पीटीआई में बढ़ते इख्तलाफात, शिकायत, अजाला कमेटी के तश्कील का भी फैसला। कमेटी में पार्टी के बानी अरकान को शामिल करने की तजवीज़। कमेटी अरकान के तहफ़्फ़ुज़ात सुनकर मामलात हल कराएगी। सियासी कमेटी का आइंदा बयानबाजी पर शौकत नोटिस और रुकनियत मुअत्तली का भी फैसला। ट्रम्प टैरिफ से भूचाल, सरमायाकारों के अरबों डॉलर डूब गए। एशियाई, यूरोपीय और खलीजी मुल्कों की स्टॉक मार्केटें बैठ गईं। हांगकांग स्टॉक मार्केट में 12%, चीन 7%, ताइवान 10%, जापान के स्टॉक मार्केट में 8% की मंदी। इंडियन स्टॉक मार्केट को 4% मंदी का सामना। जनूबी कोरिया की मार्केट 5% तक गिर गई। यूरोपीय मार्केट्स में भी शदीद मंदी का रुझान बरकरार। फ्रैंकफर्ट स्टॉक मार्केट में 10% गिरावट। पेरिस, लंदन और एम्स्टरडैम स्टॉक्स में 6% से ज़ायद मंदी। ट्रम्प टैरिफ से सऊदी मार्केट को भी शदीद धचका, 500 अरब रियाल का नुकसान। सऊदी स्टॉक मार्केट में 800 पॉइंट्स की कमी। ऑयल कंपनी आरामको ने शेयर्स कीमत में 340 अरब रियाल गुआ दिए। सऊदी नेशनल बैंक और दीगर बड़ी कंपनियों को भी नुमाया नुकसान। कतर, कुवैत, मस्कत और बहरीन के स्टॉक मार्केटों में गिरावट। खलीजी स्टॉक मार्केटों में मई 2020 के बाद सबसे बड़ी कमी रिकॉर्ड की गई। पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट भी मुतासिर हुई। आलमी तेल मंडी में भी शदीद मंदी। खाम तेल की कीमतें मजीद 4% गिर गईं। कीमतें 5 साल की कम तरीन सतह पर आ गईं। 3 रोज़ में खाम तेल की कीमत में 13.5% कमी रिकॉर्ड। लंदन ब्रेंट ऑयल तेल की कीमत में $2.43 की कमी। वेस्ट टेक्सास खाम तेल $2.42 सस्ता होकर $59.57 फी बैरल हो गया। अमरीकी खाम तेल की कीमत $50 फी बैरल तक आ सकती है, माहिरीन की पेशगोई। मातमी शोबे में सरमायाकारी को फरोग देने का मिशन। 2 रोज़ा पाकिस्तानी मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 का आज से आगाज़ होगा। वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ इन्वेस्टमेंट फोरम में शिरकत करेंगे। आला सतह का अमरीकी वफ़द एरिक मायर की सरबराही में इन्वेस्टमेंट फोरम में शिरकत करेगा। मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम में शिरकत के लिए गैर मुल्की वफूद की आमद। सऊदी गोल्ड रिफाइनरी की डिप्टी चेयरमैन फैसल सुलेमान भी इस्लामाबाद पहुंच गए। सऊदी डेवलपमेंट फंड के डायरेक्टर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अब्दुल इस्लाम अब्दुल्ला की भी वक्त के हमरा आमद। एशियन डेवलपमेंट बैंक की डिप्टी डायरेक्टर और चीन जियोलॉजिकल सर्वे का वक्त इस्लामाबाद पहुंच चुका। फिनलैंड की कंपनी मैट्सो के वाइस प्रेसिडेंट भी वक्त के हमरा इस्लामाबाद में मौजूद। पाकिस्तान से हज ऑपरेशन 29 अप्रैल से शुरू होगा। पहली परवाज 285 आज़मीन को लेकर जुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची से उड़ान भरेगी। PIA, सऊदी एयरलाइन और निजी हज परवाज़ों का शेड्यूल जारी। मुतल्लिका इदारे आज़मीन हज की बावकार रवानगी के लिए तैयार हैं। आज़मीन को तमाम मुमकिन सहूलतें फराहम की जाएंगी। डिप्टी डायरेक्टर हज गुलजार सुमरो तमाम इब्तदाई परवाज़ें मदीना मुनव्वरा और 14 मई से परवाज़ें जद्दा एयरपोर्ट का रुख करेंगी। आज उन्होंने मुझे तड़ी दे दी है कि बेटा तुम्हारा वक्त आएगा। फारूक सत्तार साहब, ये 1988 का कराची नहीं है,
یہ 1990 کا 97 کا کراچی نہیں ہے. وہ کراچی جہاں پر بوری بند لاشوں کا عروج تھا, بھتوں کی سیاست کی جاتی تھی, پہیہ جام ہڑتال کی جاتی تھی, ایک فون پر اس شہر کو بند کر دیا جاتا تھا. یہ وہ کراچی نہیں ہے. سیاسی مخالفین کے پاس کوئی شورن نہیں ہوتا تو مجھ پر بات کرتے ہیں. فاروق ستار صاحب, یہ 1990 یا 12 مئی کا کراچی نہیں, ماضی میں بوری بند لاشوں اور بھتوں کی سیاست کی جاتی تھی. پیپلز پارٹی نے کراچی کو تبدیل کر دیا. گورنر سندھ 20 گاڑیوں کے پروٹوکول میں گھومتے ہیں اور کہتے ہیں عوامی ہوں, ہم کام کر رہے ہیں, اختیارات کا رونا نہیں روتے. کامران ٹیسوری کو کہا کراچی کے لیے 100 ارب دلوا دیں. گورنر نے کہا ایسے پیسے نہیں دوں گا, سمری لے کر آؤ. ہم نے فوری سمری بھجوائی اور اسکیمیں مانگ لی. میئر کراچی مرتضی وہاب کی پریس کانفرنس. کراچی میں ڈمپر تلے لوگوں کو کچلنے کا ایک ایشو ہے جسے ہم سب کو بیٹھ کے حل کرنا ہے. ایک شخص نظر اس کا ہاتھ ایک کٹ گیا, اگر میں نے جا کر اس کو ذاتی حیثیت میں 80 گز کا پلاٹ دیا, کیا میں نے غلط کیا؟ میں تو آپ کو پڑھا لکھا آدمی سمجھتا ہوں, بیرسٹر ہیں آپ نے بڑی چھوٹی بات کی. آج آپ نے کہا کہ گورنر پروٹوکول میں مرسڈیز میں گھومتا ہے. اگر آپ کو میری مرسڈیز پہ اعتراض ہے تو آ جائیں کل گورنر ہاؤس, موٹر سائیکل پہ دونوں چلتے ہیں, میں چلاؤں گا, آپ پیچھے بیٹھ جائیے گا, کراچی گھومتے ہیں روزانہ. میئر کراچی کو پڑھا لکھا سمجھتا ہوں مگر انہوں نے بڑی چھوٹی بات کی. مرتضی وہاب نے بچیوں کو پلاٹ دینے پر تنقید کی. ذاتی حیثیت میں کسی متاثرہ فیملی کو پلاٹ دیا تو کیا غلط کیا؟ میئر کراچی کے پاس چائنا کٹنگ کے شواہد ہیں تو لے آئیں. میئر کراچی لمبی پریس کانفرنس کرنے کے بجائے کام بھی کر لیں. کراچی میں ٹریفک حادثات تھمنے کا نام نہیں لے رہے. ذاتی حیثیت میں کسی متاثرہ فیملی کو پلاٹ دیا تو کیا غلط کیا؟ میئر کراچی میں مرسڈیز پر اعتراض ہے تو موٹر سائیکل پر بیٹھ جاتے ہیں. گورنر سندھ کی میڈیا ٹاک. We need to ensure کہ اگر پنجاب کوئی چیز بنانا چاہتا ہے تو وہ اپنے پانی سے ضرور بنا لے, لیکن میں ان کے ساتھ تھا, ہوں اور انشاءاللہ رہوں گا کہ ایک قطرہ بھی ان کے پانی کا حصہ وہ کسی اور صوبے کو نہیں جانا چاہیے. سندھ کا ایک قطرہ بھی کسی اور صوبے کو نہیں جانے دیا جائے گا. وزیر اعظم نے کینال کے مسئلے پر کمیٹی تشکیل دی. حکومت اپنی اتحادیوں کے اعتراضات دور کرے گی. جو بھی حل نکلے گا اس میں ملکی مفاد کو ترجیح دی جائے گی. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال. پانی کی تقسیم کا قانون موجود ہے, کوشش ہوگی اس مسئلے کا افہام و تفہیم سے حل نکلے. جمہوری لوگ ہیں, بات چیت سے مسائل حل کرنے پر یقین رکھتے ہیں. ہم کسی چیز کو بلڈوزر کرنے کے یقین نہیں رکھتے. سندھ بھی پنجاب جتنا پیارا ہے, صوبے مضبوط ہوں گے تو وفاق مضبوط ہوگا. وزیر اطلاعات عطا اللہ طارق. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ٹیکنیکل ایشو بھی ہے, اور ٹیکنیکل ایشو کا ہمیشہ حل جو ہے وہ ٹیکنیکل نکلا کرتا ہے. تو کوشش ہوگی کہ اس پہ بلڈوز نہ کیا جائے اور افہام و تفہیم سے اس مسئلے کا حل نکلے. سیکیورٹی فورسز کا ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے تکواڑہ میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن. فائرنگ کے تبادلے میں فتنہ الخارج کے 9 دہشت گرد جہانم واصل ہلاک. دہشت گردوں میں ہائی ویلیو ٹارگیٹڈ. خارجی رینگ لیڈر شیرین بھی شامل. دہشت گردوں سے بھاری مقدار میں اسلحہ اور دھماکہ خیز مواد برآمد. خارجی شیرین شہریوں کے قتل اور 20 مارچ کو کیپٹن حسنین اختر کی شہادت کا ذمہ دار تھا. صدر وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا خارجی دہشت گردوں کی ہلاکت پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین. صدر آصف علی زرداری نے کہا دہشت گردوں کے سرغنہ کو ہلاک کرنا سیکیورٹی فورسز کی بڑی کامیابی ہے.
وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت گندم کی کٹائی سے قبل صورتحال کا جائزہ اجلاس، گندم کی ریکارڈ پیداوار پر پنجاب کے کسان کو شاباش، پنجاب میں گندم کی آزادانہ نقل و حمل کی اجازت، پرائیویٹ سیکٹر کے ذریعے گندم کی خریداری کا فیصلہ، فری مارکیٹ اور ڈی ریگولیشن کی پالیسی جاری رکھنے کا بھی فیصلہ، کسان ہمارے بھائی ہیں، مفاد کا ہر صورت تحفظ کیا جائے گا، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت نیکٹا کے بورڈ آف گورنرز کا 5واں اجلاس، نیشنل انٹیلیجنس فیوژن اینڈ تھریٹ اسسمنٹ سینٹر کی منظوری۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا، نفٹیک کا قیام نیشنل ایکشن پلان پر مکمل عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے کارآمد ہوگا۔ نیکٹا کی استعداد کار بڑھانے میں نفٹیک مؤثر کردار ادا کرے گا۔ پاکستان میں کرپٹو معیشت کے منظرنامے کو نئی جہت دینے کے لیے تاریخی اقدام، بائنوس کی بانی چانگ پینگ زاؤ کی پاکستان کرپٹو کونسل کے اسٹریٹجک مشیر مقرر۔ چانگ پینگ نے پاکستانی کرپٹو کونسل کے ارکان کے ساتھ ملاقات کی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے صدارت کی۔ چیئرمین SECP، گورنر اسٹیٹ بینک، اہم سرکاری شخصیت کی شرکت۔ یہ پاکستان کے لیے ایک تاریخی لمحہ ہے۔ پاکستان سنگاپور، دبئی اور سوئٹزرلینڈ کی صف میں کھڑا ہوگا، وزیر خزانہ کی گفتگو۔ بین الاقوامی طلباء کے لیے امریکہ کی یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کرنا مشکل ہو گیا۔ امریکی یونیورسٹیوں میں پاکستانیوں سمیت درجنوں بین الاقوامی طلباء کے ویزے اچانک منسوخ۔ ویزا منسوخی بغیر پیشگی اطلاع اور قانونی کارروائی کے کی گئی۔ ہارورڈ، اسٹیورٹ، UCLA اور یونیورسٹی آف مشیگن سمیت کئی تعلیمی اداروں کے طلباء شامل۔ UCLA میں 12 طلباء اور گریجویٹس کے ویزے منسوخ کیے گئے۔ یونیورسٹی آف مشیگن کے ایک طالب علم نے از خود ملک چھوڑ دیا۔ تعلیمی اداروں اور انسانی حقوق کے کارکنوں کی شدید تشویش کا اظہار۔ ویزے منسوخ ہونے سے طلباء بے چینی کا شکار۔ غزہ میں اسرائیلی جارحیت میں کمی نہ آ سکی۔ صہیونی فوج کی وحشیانہ بمباری اور گولہ باری، صحافیوں کی خیمہ بستی پر حملے میں 2 افراد شہید، 9 زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی فورسز نے مقبوضہ مغربی کنارے میں فلسطینی نژاد امریکی کو گولی مار کر شہید کر دیا۔ جنگ میں شہداء کی مجموعی تعداد 50,695 ہو گئی۔ 1,15,338 افراد زخمی ہو چکے۔ اسرائیلی فوج کا وسطی دیر البلح کے 5 محلوں کی رہائشیوں کو جبری انخلاء کا حکم۔ مغربی کنارے کے شہر نابلس کے داخلی راستے بند کر دیے گئے۔ اسرائیلی افواج کی جنوبی لبنان میں بھی بمباری، 2 افراد شہید، متعدد زخمی ہو گئے۔ حماس کے اسرائیلی حملوں میں بچوں کے قتل عام کی مذمت۔ غزہ میں بچوں کی اموات اسرائیلی جنگی جرائم کا واضح ثبوت ہے۔ امریکہ اور اسرائیل غزہ میں نسل کشی کے برابر ذمہ دار ہیں۔ عرب ممالک اور عالمی برادری اسرائیلی جارحیت رکوانے میں ناکام ہے۔ حماس کا رد عمل۔ اور نیوزی لینڈ کے ہاتھوں پیدر پہ شکستوں کا بوجھ اٹھانے قومی ٹیم کے کھلاڑی پاکستان پہنچ گئے۔ لاہور ایئرپورٹ پہنچنے والوں میں امام الحق، فہیم اشرف، عرفان خان نیازی اور محمد علی شامل۔ پاکستانی ٹیم کو نیوزی لینڈ کے ہاتھوں T20 اور 1 ڈے سیریز میں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔